تو سب سے پہلے جو چیز ہے نا، سوشل ایشوز کے اینگل سے میں بات کر رہا ہوں. رپورٹنگ آف سوشل ایشوز جو ہے نا، ہمارا جو امیر ممالک ہیں ان کا بھی سوشل ایشوز ہوتے ہیں، مگر ہم تھرڈ ورلڈ کنٹری کہا جاتا ہے، ہمیں غریب ملک کہا جاتا ہے. ہمارے جو مسائل ہیں عام آدمی کے، مثلا تم سن کے حیران ہو گئے، مجھے یاد ایک دفعہ میں CNN دیکھ رہا تھا، تو اس پہ ایشو یہ انہوں نے چلایا ہوا تھا سوشل ایشو، کہ ایک گھر میں دوسرے گھر والے کتے نے آ کے ان کے کتے کو کاٹ لیا. اب بحث یہ ہو رہی تھی کہ وہ پولیس کو کس طرح کیس بنائے، جس طرح ہمارے گھر میں ساتھ والے کا کتا آگے ہمارے کتے کو کاٹ لے. تو جو اس گھر والا تھا نا، جس کے آ کے اس کے کتے نے کاٹا، اس نے کہا کہ یہ اس لیے اس نے کاٹا کہ تمہارا کتا چھوڑ کر رہا تھا، اس کی آواز آ رہی تھی اس لیے میرے کتے کو یہاں آنا ہے، اگر یہ نہ آواز دیتا تو وہ نہ آتا. تو یہ ایک سوشل ایشوز ان کا بنا تھا امریکہ کا، کہ دیکھیں جی کتنا بڑا مسئلہ ہے، ہمارے یہاں کوئی لا ہی نہیں ہے. اگر کسی ہمسائے کا کتا کسی ایک گھر کے آگے کتے سے لڑے تو اس کا ہم کیا کریں. تو وہ میڈیا نے جناب ایک پوری اچھی خاصی ہنڈی پکائی ہوئی تھی. تو یہ ان کا سوشل ایشو ہے. تو ہمارے جو سوشل ایشوز ہیں، جو سماجی ایشو ہیں، جو انسان کے ایشو ہیں، یا معاشرے کے ایشو ہیں، یا لوگوں کے ایشو ہیں، اس میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں جو یوزلی چیز چل رہی ہے، جو پاکستان کے پورے کلچر میں انفارچونیٹلی سال سے چل رہی ہے، اس کی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں آج تم لوگوں سے. اس میں سب سے پہلے ہے ہمارے یہاں جو بیسک ایشوز ہمارے چل رہے ہیں، ایجوکیشن کا ایشو ہے، تعلیم کا ایشو ہے. اب تم نے یہ باتیں جو میں کر رہا ہوں، اس کو تم نے سمجھنا اب سوشل ایشوز کو کس طرح دیکھتے ہیں. تو ہمیں سب سے پہلے انفارمیشن ہم نے اکٹھی کرنی ہے، تعلیم کا ایشو ہے کیا، پاکستان میں کتنے لوگ ہیں، کتنے پڑھے لکھے ہیں، کتنے ان پڑھ ہیں. پہلے ہمیں یہ انفارمیشن ہونی چاہیے، یہ خبر ہے. تو اس خبر کے بعد اگر ہمیں پتہ لگے کہ پاکستان میں 100 میں سے 60 لوگ تو پڑھ لکھ ہی نہیں سکتے، تو ہم تو سر پکڑ لیں گے کہ یار اس کا مطلب ہے یہ نہ تو انٹرنیٹ یوز کر سکتے ہیں، نہ لکھ سکتے ہیں، نہ پڑھ سکتے ہیں، بزنس کریں گے تو اپنا کاروبار نہیں لکھ سکتے. تو اتنی بڑی جب آبادی پڑھ لکھ نہیں سکے گی تو یہ ملک کس طرح ترقی کرے گا. یہاں تو غربت نہیں نکلے گی. ایک غریب آدمی ہے، وہ جتنا مرضی محنت کرے گا، جی میں 24 گھنٹے محنت کروں گا، میں اپنے ہاتھوں سے اینٹیں اٹھاؤں گا، 1000 روپے کما لے گا، 1200 کما لے گا، 1500 کما لے گا، 6 مہینے کے بعد کمر ٹوٹ جائے گی، ہاتھ ٹوٹ جائے گا. تو وہ جھوٹا تو نہیں ہے وہ، مگر پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ اس کے پاس علم ہی نہیں ہے. اس کے پاس ہاتھ ہے، ہاتھ سے اینٹ نہیں اٹھا سکتا بیچارہ. اب 24 گھنٹے میں سے 22 گھنٹے اٹھائے گا، ہفتے بعد بیمار ہو جائے گا، 2000 روپے لے لے گا، 1200 12000 14000 کمائے گا، تم ہاسپٹل چلا جائے گا، وہاں ایک دن میں 25000 کا بل بن جائے گا، ہڈیاں ٹوٹ گئی. تو ہم نے کس طرح ایجوکیشن کو دیکھنا شروع کر دیا. اب اس کی میں بیک گراؤنڈ تمہیں دے رہا ہوں، میں کس طرح سوچ رہا ہوں. یہ بھی ایجوکیشن ہے کہ امریکہ میں کچھ ایک لوگ ہوں گے، 2 ہوں گے، 5 ہوں گے جنہوں نے آئی فون بنایا. اب جب جس نے آئی فون بنایا ہے وہ تقریباً $1000 کا ہے امریکہ کی قیمت میں، 1,60,000 روپے، 2 لاکھ سمجھ لو، اب آسن میں سے 4 لاکھ کا. تو جس نے فون بنایا ہے وہ بھی مزدور ہے، اس نے بھی ایک چیز بنائی ہے. ہمارا مزدور گھر بناتا ہے 1000 روپے روز لے کے. جس نے موبائل بنایا، دنیا میں 7 ارب کے لوگ ہیں، 7 ارب میں سے 1 ارب اگر 1/7 لوگ بھی وہ فون لے لیں تو 1 ارب کو 2 لاکھ سے ضرب دو، نہ تو میں ضرب دے سکتا ہوں، نہ ہم یہ پیسہ گن سکتے ہیں. تو امریکہ میں کتنا پیسہ دنیا کا چلا گیا، اور اس کے بعد ان کی سڑکیں بن گئی، ان کے سکول بن گئے، ان کی لائٹ بھی نہیں جاتی، ان کے کھانوں بھی خالص ہیں، ان کا گھی بھی اصل ہے، وہاں کی صحت بھی اچھی ہے، ان کے قد بھی ہم سے اچھے ہیں. تو میں نے کس طرح ایک خبر کو کہ میرے ملک میں 60 لوگ پڑھ لکھ نہیں سکتے ہیں، امریکہ میں 5 لوگ نہیں پڑھ لکھ سکتے. تو جو ملک نے اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دی ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، اور جو ملک اپنے لوگوں کو تعلیم دے کے انہوں نے ایک فن سکھا دیا کہ یار یہ آئی ٹی پڑھ لو. اب آئی ٹی سے، اب جس بندے نے، میں کوئی آئی ٹی کا ایکسپرٹ نہیں، تم بھی نہیں، یہ کوئی ہارورڈ کا کوئی اسٹوڈنٹ تھا، اس نے سوچا کہ ہم اسٹوڈنٹ کس طرح ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں. انٹرنیٹ نیا نیا آ گیا، فیس بک یوں بن گئی کہ ایک کلاس کے لوگ ایک دوسرے سے بات کریں. اس نے سوچا آئی ٹی سے تو پوری دنیا سے نہ کنیکٹ ہو سکتی ہے، اگر میں اپنی کلاس کا ایک گروپ بنا سکتا ہوں تو ہم پوری انسانیت بھی گروپ بن سکتے ہیں. پھر ایک بندہ تھا، اس نے سوچا امیزون کہ یار یہ کیا بات ہے کہ آپ گھر سے دودھ نہیں لینے آؤ، گھر سے گوشت لینے آؤ، گھر سے کتابیں لینے آؤ، میرے پاس آئی ٹی آ گئی ہے، مجھے آپ بتا دیں کہ آپ کو یہ کتاب چاہیے، آپ کے پاس کریڈٹ کارڈ ہے، اس سے مجھے پیسے دے، میں آپ کو گھر میں کتاب دے دیتا ہوں. اس کا نام ہے امیزون. آج کی دنیا میں جو سب سے امیر اور سب سے بڑی کمپنی ہے اس کا نام امیزون ہے. یہ ہیومن سوسائٹیز میں $1 ٹریلین کمپنی ہے. $1 ٹریلین کا مطلب ہے 1000 ارب سے زیادہ کی یہ کمپنی ہے. پاکستان کے پاس ٹوٹل جو پیسہ ہے وہ 250 ارب ہے.
چار پاکستان ہوں تو ایک امیزون کمپنی بنتی ہے. یہ کام کہاں سے ہو رہا ہے؟ انفارمیشن سے، نالج سے، ایجوکیشن سے. ہم کیوں نہیں امیزون بنا سکے؟ ہم آئی فون کیوں نہیں بنا سکے؟ میرا خیال ہے ہم نے لوگوں کو ایجوکیٹ ہی نہیں کیا. لہذا جب ہم نے خبر تو بڑی چھوٹی سی مجھے ملی کہ یار ہمارے یہاں 60% لوگ پڑھ لکھ نہیں سکتے. مجھے خبر ملی کہ دنیا میں سب سے کم خواتین میں جو علم ہے وہ بلوچستان کی خواتین ہے. 100 میں سے شاید 2 کو پڑھنا آتا ہے. مجھے میرا دماغ چلنا شروع ہو گیا، انالیسس شروع ہو گیا کہ یار ایک ماں پڑھی لکھی ہے، جو پڑھی لکھی ماں اپنے بچے کو کھانا کس طرح دے گی، اس کو اس کے ایجوکیشن کس طرح کرے گی، اس کو اسکول کس طرح بھیجے گی، اس کو اب میڈیکلی میں نے پڑھا ہے کہ بچے کو آپ 1 سال کے بچے کو کبھی شہد نہ دو، کیونکہ وہ بیچارہ سوالو نہیں کر سکتا. اسے گلے میں آپ شہد ڈالیں گے وہ گلے میں پھنس سکتا ہے، وہ مر سکتا ہے. یہ ایجوکیشن ہے. ہمارے یہاں مجھے یاد ہے میں جس کلچر میں پیدا ہوں یہاں پہ جو بھی بڑا ہے اس نے کہا جی لڑکا ہوا ہے لڑکیوں نے شہد چٹاؤ، شہد چٹاؤ. بچے نے سو نہیں رہا شہد چٹاؤ. ہمیں علم ہی نہیں ہے. ہم لیٹلی میں آج سے 25 سال پہلے ایک انٹرویو کیا، میرے لیے بڑی حیرانگی کی بات تھی. ہم نے ساری زندگی پنجابی شاونزم سیکھا تھا کہ مرد ہوتا ہے اور بچے تو عورت پیدا کرتی ہے، لڑکا اور لڑکی ہو جو طلاقیں ہو جاتی ہے، 4 لڑکیوں کی عورت کو طلاق دے دو. میڈیکلی پتا چلا کہ یہ جو فیصلہ ہے کہ لڑکا ہوگا لڑکی ہوگی یہ مرد کی وجہ سے ہوتا ہے، عورت نہیں کرتی. یہ بڑی انفارمیشن تھی. اس کے بعد میرا سارا آئیڈیا بدل گیا کہ ہم لوگ تو یار. پھر مجھے ایک اور چیز میڈیکلی بڑی چیز پتا چلی کہ میڈیکلی میں مرد ہوں، میری نسل جو ہے میرا بیٹا نہیں ہوگا، میرا بیٹا اپنی ماں کی نسل ہے، وہ عورت کی نسل ہے. اسی لیے تم دیکھو کہ مرد میں ماں اور بیٹے کا پیار ہوتا ہے اور باپ اور بیٹی کا پیار ہوتا ہے، کیونکہ جینیٹیکلی میرا جین میری بیٹی ہے، میری بیٹی کا جین آگے اس کا بیٹا ہوگا. تو ہمارے ہاں ساری پرسیپشن ہے جی وہ جٹ ہوندے نے، واہ 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 جٹاں دا کو پتر جٹ ہوندے نے، انہوں دا پتر نہیں ہو رہا، پوری جٹ صاحب بڑے پریشان نے، جو سب انہوں دی نسل اگے نہیں ودے گی. تو یہ انفارمیشن بیس بات میں نے کی ہے، میڈیکل بات کی ہے، ایک زبانی کلچرل بات کی ہے. تو ہمارے سوشل ایشوز میں ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، انفراسٹرکچر ہے، ہیومن رائٹس ہے. اب ہیومن رائٹس کی کل پورے پاکستان میں گند پڑا ہوا تھا. مطیع اللہ جان ہے، ایک شہری ہے، ایک ملک بنایا ہے، اس کے ہم پیسے دیتے ہیں، ہمیں پروٹیکٹ کرنا ہے. ایک شہری اپنی بیوی کو اسکول چھوڑنے گیا ہے جرنلسٹ، وہاں 15 گاڑیوں والے ہیں، اس کو اٹھا کے لے گئے. سارا پاکستان ویڈیو دیکھ رہے، ایک بندے کو اٹھا کے لے گئے. رات کو 12 گھنٹے بعد پتا چلا اس کو گھر پہنچا دیے. کون آیا؟ ریاست تو ہم نے بنائی تھی مجھے پروٹیکٹ کرنے کے لیے. یہ کون لوگ تھے؟ کیوں لے گئے؟ کس نے قانون توڑا؟ اس کو کیوں اٹھایا؟ کیوں واپس کیا؟ اب پوچھ کے دکھاؤ. یہ کیا ہے؟ ہیومن رائٹس. پھر چائلڈ رائٹس ہیں. 2.5 لاکھ کروڑ پاکستانی بچہ سڑکوں پہ کام کرتا ہے. 2.5 کروڑ کی میں بات کر رہا ہوں. کینیڈا اور آسٹریلیا کی اپنی آبادی 2 کروڑ سے کم ہے. یعنی کہ پوری کینیڈا کی آبادی، پوری آسٹریلیا کی آبادی کا نکالی جائے تو ہمارے یہاں ان سے زیادہ بچے ہمارے سڑکوں پہ روٹی رزق کما رہے ہیں، مار کھاتے ہیں، چھتر کھاتے ہیں، گرمی سردی میں ذلیل ہوتے ہیں. یہ سارے کیا ہیں؟ سوشل ایشوز. پھر آپ نے ایشوز کو کس طرح دیکھنا ہے کہ اس کا ڈومین کیا ہے. ایک ایشو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح ڈومین کی میں بات کروں، لیول کی بات کروں، کہ آپ کے سامنے ایک مدرسہ ہے، وہاں پہ 3 بچے ہیں، وہ چھت پہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، وہ بھی ایشو ہے کہ دھوپ میں بیٹھے پڑھ رہے ہیں. مگر میں نے جو تمہیں ڈومین بتائی ہے وہ نیشنل ڈومین ہے. 2.5 کروڑ پاکستانی بچہ اسکول نہیں جا رہا. تو مجھے 3 بچوں کی ڈومین میں جانا ہے کہ نیشن کی ڈومین میں جانا ہے، یہ تم نے چوز کرنا ہے. پھر تمہیں پتہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں ایشوز ہیں، سوشل ایشوز. میں نے بتایا کہ ناٹ ایوری تھنگ از فائن. ہم کوئی مثالی سوسائٹی نہیں ہے، دنیا میں کوئی سوسائٹی مثالی نہیں ہے. اور جرنلسٹ اسی لیے کرٹک ہوتا ہے، اسی لیے نیگیٹو ہوتا ہے، ہر چیز میں منفی چیزیں ڈھونڈتا ہے، کیونکہ اس کا کام ہے. اس نے تو نیگیٹیوٹی ڈھونڈنی ہے، کہ نیگیٹیوٹی ڈھونڈے گا، سوسائٹی کو بتائے گا، تو سوسائٹی میں بے چینی پیدا ہوگی، تو چیزیں بہتر ہوں گی. یہ ہماری ہائپوتھیسس ہے. اسی لیے ہم نے ڈیولپمنٹل جرنلزم کا آغاز کیا. واٹ از ڈیولپمنٹل جرنلزم؟ دنیا میں کانسیپٹ آیا کہ یار یہ کیا بکواس ہے کہ ہر وقت نواز شریف کو گالیاں، عمران کو گالیاں، سیاست، دنیا کا سب سے ہینڈسم مرد کون ہے، دنیا کی سب سے زیادہ ماڈل اچھی لڑکی کون ہے. یہ کیا فضول سا جرنلزم ہے. جرنلزم یہ ہونا چاہیے، یہ ڈیولپمنٹل جرنلزم کی میں بات کر رہا ہوں کہ معاشرے میں جو مسائل ہیں، غربت کے مسائل ہیں، جو سوشل ایشوز کی میں بات کر رہا ہوں، اگر میڈیا اس پہ کام کرے تو معاشرہ بہتر ہو سکتا ہے. جس طرح میں نے تمہیں ایک چھوٹی سی بات بتائی ہے، کئیوں کو پتا ہوگا، کئیوں کو نہیں ہوگا. اب کم از کم یہاں پہ ہمارے ابھی بھی کئی طلاقیں مرد اس لیے دینے کو تیار ہیں کہ 5ویں تھی میری ہو گئی، میری بیوی پڑیاں جمی جا رہی. اگر میڈیکلی میں اس کو سمجھاؤں کہ دس از بیکاز آف یو، اٹ از ناٹ ہر، اٹ از یو، تو کوئی طلاق رکے گی، کوئی مارا ماری رکے گی، کوئی بدماشی رکے گی. اسی طرح 1000 مس پرسیپشنز ہیں ہمارے یہاں جو چل رہے ہیں، ہم اسی طرح چلتے جا رہے ہیں.
تو جرنلزم کا جو ریلیشن ہے نا سوشل ایشوز سے، وہ 5-6 جگہ پہ بنتا ہے. ایک ڈیولپمنٹل جرنلزم کا جو میں نے تصور دیا ہے، پھر ہمارے اندر ہمارے پروفیشن کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ ہم معاشرے سے مسائل حل کرنے کے لیے آواز اٹھائیں، لوگوں کی سوچ بدلیں. جس طرح میں نے تمہیں بتایا، اب مجھے ایک نئی ڈسکوری، یہ ساری چیزیں میں نے انٹرویو جب کیے نئی دنیا میں، جب ینگ تھا تمہاری عمر کا، مجھے تب پتہ لگا میری زندگی کا بڑا ڈفرینٹ ایکسپیرینس رہا ہے. آئی ایم میرڈ فار 30 ایئرس، میری بیوی سے لڑائی نہیں ہوئی، کیونکہ مجھے میڈیکلی پتہ چل گیا تھا کہ خواتین کی مزاج کنسسٹنٹ نہیں رہتے. ہم مرتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم ہر وقت ایک ہی مزاج میں رہتے ہیں. خواتین میں نا موڈ سوئنگ کرتے ہیں، کبھی بڑی خوش ہو جاتی ہیں، کبھی بڑی اداس ہو جاتی ہیں. کئی خواتین ہوتی ہیں وہ ان میں ایک ڈپریسنگ ہیبٹ ہے، اور کوئی وجہ نہیں وہ ڈپریس ہے، ان کو آنسو آ رہے ہیں، رونا آ رہا ہے. اب میں پتہ نہیں پریشان ہو جاؤں، یہ کیا ہو گیا، میں نے کچھ بات کر دی. کہ مجھے میڈیکلی پتہ ہو کہ یار اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو ڈفرینٹ بنایا ہے اور ان کا ڈفرینٹ سسٹم ہے، تو مجھے بڑے چیزیں سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. تو ہم ڈیولپمنٹل جرنلزم ہے، ہم پرابلمس حل کرتے ہیں. پھر ہمارے یہاں ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے گورننس کا. ہماری حکومتیں اچھی نہیں ہیں، وہ صفائی نہیں کرتی، پولیس صحیح نہیں ہے ہمارا بجلی کا محکمہ ٹھیک نہیں، ہماری لوڈ شیڈنگ ٹھیک نہیں ہوتی، اس کو گورننس بولتے ہیں. تو ہمارا جرنلزم کی ہمیشہ اٹ کتے کا ویر ہے، ہم نے ہمیشہ گورنر سے لڑائی دی ہے. تو گجرانوالے میں صفائی نہیں ہوئی، ہر صحافی نے خبریں بنائی ہیں صفائی نہیں ہوئی، صفائی گورننس کا فیلئر. اسی طرح کچھ ہارڈ ٹچنگ ٹاپکس ہوتے ہیں ہر سوسائٹی میں. مثلاً بڑی تکلیف دہ بات ہوتی ہے، کوئی 20-21 سال کی لڑکی ہے وہ شادی کر لیتی ہے. اب پاکستان کا قانون کہتا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے شادی کر سکتے ہیں. اس کا بھائی، ابھی کل میں پڑھ رہا تھا چترال کے پتہ نہیں کہاں پہ مانسہرہ میں، ماموں چاچا کو 5-6 بندے سارے، دونوں لڑکی کی فیملی ملے ہیں، انہوں نے باقاعدہ ایک حکومت بنائی ہے، ڈسکشن کیا ہے. پھر ماموں نے آگے گولی ماری، انہوں نے دونوں لڑکے کو مار دیا کہ انہوں نے شادی کی ہے مرضی سے. تو دس از اے ویری ہارڈ ٹچنگ ٹاپک. ہر بندے کا ایک حق ہے، اس پہ قانونی ایسپیکٹ ہیں، سماجی ایسپیکٹ ہیں، کلچرل ایسپیکٹ ہیں، ریلیجیس ایسپیکٹ ہیں. تو جرنلزم اگر ان کو نہیں چھیڑے گا تو پھر کون چھیڑے گا؟ تو یہ ایک پوائنٹ ہے. یہ آج ہم جا رہے ہیں اپنی اسی جگہ پہ کہ ہم نے کس طرح، تم لوگوں نے کہاں سے کون سی چیز نکالنی ہے.